شاگردوں نے کی ہے فسا کی تیاری، شاگردوں نے کی ہے فسا کی تیاری۔ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 53ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل چھٹا باب 53 آیت میں یہ لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ جو روٹی آسمان سے اتری یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ سب سے خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیرے حضور جھکتے ہوئے تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیری تمام عطا کردہ برکات، نعمتوں اور تیرے بڑے فضل کے لیے میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ آج صبح جب خدا تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے تو ایک ایک زندگی، ایک ایک خیال، سوچ کو اپنے تابع کر تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور ان کی زندگی میں برکت، تازگی، معجزات اور قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ حاضرین میں سے ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور ہر ایک تیری آواز کو میں سننے والا ہی نہ بنے بلکہ عمل کرے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں خدا کے بیٹے یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ یوحنا کی انجیل چھٹا باب اور اس کی 53 آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ آج کا مضمون ہے مسیحی کی زندگی میں اشاء-ے-ربانی کی اہمیت۔ آج کا مضمون ہے
مسیحی کی زندگی میں اشا-e-ربانی کی اہمیت. ایک مسیحی کی زندگی میں اشا-e-ربانی کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہم سیکھیں گے کہ ایک مسیحی کی زندگی میں اشا-e-ربانی کتنی امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ جو اس سے بے خبر ہیں اور اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور وہ جانتے نہیں، اس لیے اشا-e-ربانی کے لیے نہ تیار ہوتے، اپنے دل کو خدا کی طرف مائل کرتے ہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اشا-e-ربانی اہم بھی ہے اور ضروری بھی ہے. اور کلام خدا میں اس ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشا-e-ربانی نہیں ہو سکتا. اب اشا-e-ربانی ایک منفرد ہے، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف کھانا ہے. ہم اور چیزیں بھی کھاتے ہیں اور یہ روٹی بھی کھا لیتے ہیں اور بھی بہت چیزیں پیتے ہیں، مشروبات یا منرل واٹر، تو ہم اس پیالے میں سے پی لیتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ عام سی بات ہے. لیکن خدا کے کلام مقدس میں پالوس رسول اس کی انفرادیت اور اس کے اعزاز کے بارے میں کہ کس قدر منفرد ہے اور کس قدر اہم ہے بیان کرتا ہے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں، بس جب تم باہم جمع ہوتے ہو تو تمہارا وہ کھانا اشا-e-ربانی نہیں ہو سکتا. عام تقریبات میں یا عام ضیافتوں میں یا عام گیدرنگ میں جو کچھ آپ کھاتے ہیں وہ اشا-e-ربانی میں، یا انفرادی طور پر جو کچھ آپ اپنے لیے کھاتے ہیں وہ اشا-e-ربانی نہیں، بلکہ اشا-e-ربانی کو یہ احساس حاصل ہے کہ دیگر کھانے سے یہ بالکل مختلف ہے اور اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت دیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت میں ہے؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت میں ہے؟ اب یہ پیالہ عام پیالے سے بالکل الگ تھلگ اور مختلف ہے اور اسے برکت کا پیالہ کہا گیا ہے. شاید آپ کے گھر میں اور بھی بہت سے پیالے ہوں اور آپ ان میں اچھے سے اچھا مشروب پیتے ہوں جو آپ کو انرجائز کرے، جو آپ کو تازگی بخشے، جو آپ کے بدن میں قوت بخشے. لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا پیالہ نہیں جو برکت کا پیالہ کہلائے. عزیزو، جب آپ اشا-e-ربانی میں اس پیالے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو یہ برکت کا پیالہ ہے، ایسا پیالہ جس سے آپ شیرے کو جب اپنے بدن میں انڈیلتے ہیں تو آپ کا بدن بابرکت ہو جاتا ہے اور خدا کی برکات آپ کی زندگی میں روز بروز بڑھنا شروع ہوتی ہے اور آپ خدا سے برکت اور کثرت سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اسی لیے اسے برکت کا پیالہ کہا گیا ہے. اور
ایک مسیح کی زندگی میں برکت کے پیالے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس اشا-e-Rabani جس کے باعث ہماری برکت میں افزونی اور ہماری زندگی میں کثرت سے برکت آتی ہے، گویا مسیحی کی زندگی میں یعنی کرسچنز کی زندگی میں اشا-e-Rabani کی غیر معمولی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ پیالہ عام پیالہ نہیں بلکہ برکت کا پیالہ ہے، اور وہ روٹی عام روٹی نہیں بلکہ ایسی روٹی ہے جو ہمیں بدن یعنی مسیح کے بدن کی یاد دلاتی ہے، اور اس لیے ہم اس روٹی سے برکت پاتے ہیں، کیونکہ مسیح کا بدن بابرکت اور اس قدر بلسڈ برکت یعنی اس قدر بابرکت بدن ہے کہ وہ مرض جو اس عورت کو 12 برس سے جاری تھا، جس میں ناپاکی اور بدن میں کمزوری، اور اس نے مسیح کے بدن کو چھونے والے کپڑے کو ہی چھو لیا، تو آپ سوچئے کس قدر اس کے بدن میں تازگی آئی۔ اور جب مسیح یہ فرماتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، اور ہم علامتی اعتبار سے اس روٹی کو انہیل کرتے ہیں، اپنے بدن میں لیتے ہیں، تو کس قدر برکت ہماری زندگی میں داخل ہوتی ہے، اور ہم کتنی برکت خداوند سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک مسیحی کی زندگی میں اشا-e-Rabani کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور اس لیے ایماندار سوچتے ہیں کہ اشا-e-Rabani میں شریک ہو، اشا-e-Rabani میں شریک ہونے میں ناکام نہ رہے، اور اس کے لیے وہ ذہنی اور بدنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 22واں باب 12ویں آیت کو دیکھیں گے۔ پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ تمہیں ایک بڑا بالا خانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ اب فسح جہاں کیا جاتا ہے وہ جگہ بھی بابرکت اور اہم ہے، آراستہ ہے۔ اب کس چیز سے آراستہ ہے؟ خدا کی برکت سے آراستہ ہے، اور خدا کے جلال سے مزین ہے، اور خدا کا جلال اور اس کی قدرت وہاں اس جگہ اور اس مکان پر ہے، اور اس لیے جہاں اشا-e-Rabani ہے وہاں یعنی جہاں فسح ہے، جہاں اشا-e-Rabani ہے وہ جگہ بھی بڑی اہم ہے، اور اشا-e-Rabani بھی اہم ترین ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے، دیکھیے لوکا 22واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا، اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کسی کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ اشا-e-Rabani کی اہمیت دیکھیں کہ یہ مسیح کے شاگردوں کا مسیح کے ساتھ مل کر کھانا ہے۔ 14ویں آیت لوکا 22واں باب 14ویں آیت، جب وقت ہو گیا
अपॉइंटेड टाइम, वक्त हो गया तो वो खाना खाने बैठा और रसूल उसके साथ बैठे। अब इसमें किसी और शख्स का जिक्र नहीं, अवामी नास का जिक्र नहीं और लोगों का जिक्र नहीं, सिर्फ फसा में शागिर्द हैं। तो ये इस एतबार से भी अहम तरीन है कि ये फसा, ये ज़ियाफत, ये खाना सिर्फ और सिर्फ मसीह और उसके शागिर्दों के लिए है। अगरचे मसीह ने अपनी लाइफ टाइम में बहुत से लोगों को खिलाया, उसे हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, लेकिन एशा-ए-रबानी, पाक शराकत, ये उन सब से मुख्तलिफ है और इसमें सिर्फ मसीह और उसके शागिर्द हैं। अब अगर ऐद हासिल में हम देखें तो शागिर्द की बुनियाद है जब वो ताइब होता और बपतिस्मा लेता है तो वो मसीह का शागिर्द है, और जब मसीह का शागिर्द है तो मसीह के साथ वक्त पूरा होता है, मुअय्यन वक्त पर और फिक्स टाइम पर वो मसीह के साथ शराकत करता है उस खाने में, और ये पाक शराकत कहलाती है। यानी हम शराकत करते हैं लेकिन ये शराकत पाक है और इसमें पाकीज़गी है और इसमें हम खुदा में और उसकी हुज़ूरी में बढ़ते हैं। तो पाक शराकत ऐसा खाना है या एशा-ए-रबानी ऐसा खाना है जिसमें सिर्फ मसीह अपने शागिर्दों को खिलाता है, या मसीह के शागिर्द मसीह के बदन को लेते और उसके खून में शराकत करते हैं। और ये इस एतबार से बड़ा ही अहम है, बड़ा ही गैर मामूली है। और देखिए मेरे साथ लूका 22वें बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। उसने उनसे कहा, गौर करें, उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरज़ू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं। अब बादशाह के बादशाह, मालिक दो जहां, अर्ज़ व समा के तख्लीक़कार और हमारी जिंदगियों के मालिक और हमारे ईमान के बानी, उसकी आरज़ू, उसकी विश, उसकी डिजायर और खाना है, उसके लिए इतनी लंबी आरज़ू ना रही। एशा-ए-रबानी के लिए मसीह की एक तवील आरज़ू है, उसकी पैदाइश से लेकर और फसा के दिन तक उसे एक विश है, उसे एक आरज़ू है, उसे एक ख्वाहिश है और उसकी एक डिजायर है। और उसकी आरज़ू ये है कि वो अपने शागिर्दों के साथ फसा करे। गोया बाइबल मुकद्दस के तनाजुर में एशा-ए-रबानी यीशु मसीह की आरज़ू की तकमील है, उसकी आरज़ू का पूरा होना है और उसे आरज़ू है अपने शागिर्दों के साथ फसा करे। और शागिर्दों को कोई आरज़ू ही नहीं है कि वो भी अपने उस्ताद आज़म, मुअल्लिम आज़म यीशु मसीह के साथ फसा खाएं। शागिर्दों को आरज़ू नहीं, इसलिए उन्हें पता भी नहीं होता कि एशा-ए-रबानी होगी या नहीं होगी। उन्हें मालूम भी नहीं कि एशा होगा, एशा-ए-रबानी होगी या नहीं।
وہ تو معمول کے مطابق آتے ہیں، انہیں آرزو ہی نہیں. اب جیسے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایشا-e-Rabani تقریباً ایک سنڈے کے بعد ہوتی ہے، تو آرزو نہیں ہے، معلوم نہیں، بس روٹین میں آئے، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، آئے اور اچھا جی ایشا-e-Rabani ہے. ابھی 13-14 دن کی بھی آرزو نہیں ہوتی، 2 ہفتے کی بھی آرزو نہیں ہوتی کہ بس یہ نیکسٹ سنڈے کے بعد اگلی سنڈے میں نے پھر پاک شراکت میں حصہ لینا ہے، یا اس ایشا-e-Rabani میں میں نے مسیح کے ساتھ مل کر کھانا ہے، یا اس کے بدن کو لینا ہے، اس کے خون کو پینا ہے. یہ آرزو ہی نہیں. عزیزو، ایشا-e-Rabani کی اہمیت دیکھیں کہ یہ مسیح کی آرزو ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فضا کرے، اور یس مسیح کی آرزو کی تکمیل ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آرزو بہت سے لوگوں کی تھی، مسیح نے ان سب کو پورا کیا. اس کی آرزو ہے کہ میں کوڑ سے پاک ہو جاؤں، وہ پاک ہو گیا. اور اس کی آرزو ہے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں، خدا یسوع نے اسے بینائی بخشی. اس کی آرزو ہے کہ دیو سے رہائی پائے، اور اس کی آرزو پوری ہوئی، دیو سے رہائی پایا. اس کی آرزو ہے کہ وہ بحال ہو، مسیح نے اسے بحال کیا. مسیح نے سب کی آرزو کو پورا کیا. لیکن مسیح کی ایک آرزو ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فضا کھاؤں. اور جب ہم اس کی آرزو کو پورا کرتے ہیں، اس کی وش کو پورا کرتے ہیں، اور اس کی ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں، اس کی آرزو کی تکمیل کرتے ہیں، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. جب بھی کسی کی کوئی آرزو ہو، تو جب تک وہ آرزو پوری نہ ہو، اس میں نشاط پن، غمی، افسردگی، شکست خوردگی. لیکن جیسے ہی اس کی آرزو پوری ہو، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. اور اسی طرح ایشا-e-Rabani میں مسیح کے شاگردوں کا شامل ہونا اور اس کے ساتھ کھانا، یہ مسیح کی خوشی کی انتہا ہے. باکمال خوشی، خوشی کی معراج، اور بے بیان اور بے پناہ خوشی، لا متناہی خوشی، ایسی خوشی جو رکنے والی نہیں، ختم ہونے والی نہیں. اور یہ خوشی یس مسیح کے وسیلہ سے ہم پاتے ہیں. کب؟ جب ہم ایشا-e-Rabani میں شریک ہوتے ہیں، تو پھر اس کی خوشی سے ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی بابرکت اور خدا کے حضور ہم برکت پر برکت حاصل کرتے ہیں. اور کلام مقدس میں جب ہم متی کی انجیل 26ویں باب، متی کی انجیل 26ویں باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اب عام روٹی میں اور ایشا-e-Rabani کی روٹی میں بڑا فرق ہے. عام روٹی پر بھی شاید دعا کی ہو یا لازماً دعا کی ہو، عام خوراک پر برکت چاہی ہو، اور اکثر کچھ کہتے ہیں جی برکت دیں، شاید اس پر بھی برکت دی ہو یا اس روٹی پر بھی برکت ہو. لیکن ایشا-e-Rabani کی روٹی یہ بالکل الگ، منفرد اور اچھوتے مفہوم کو بیان کرتی ہے. دیکھیں میرے ساتھ متی 26واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ کھا رہے تھے
تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی. عام روٹی کیا ہے؟ وہ اس وقت سے برکت چاہی جاتی ہے. کسی ضیافت میں کھانا ہے تو کسی خادم سے کہتے ہیں انجی آئیں دعا کریں، وہ کہتے ہیں خدا اس روٹی پر برکت نازل کر یا اس خوراک پر برکت نازل کر، اور بس. لیکن اس کی اہمیت دیکھیں کہ اس روٹی کو بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے. یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی. اب یہ روٹی بیسٹ ہے اور پھر مسیح کے ہاتھوں سے ٹوٹی، خود اس نے توڑی اور بیسٹ ہاتھوں سے وہ روٹی شاگردوں کو ملی. اور اس کا علامتی مفہوم یہ ہے کہ مسیح نے آپ قربانی دی ہے، آپ نے بدن کو جو بابرکت ہے، بلیسڈ ہے، صلیب پر خود قربان ہونے کے لیے پیش کیا، اور اس بدن سے ہمارے لیے زندگی ہے، ہمارے لیے برکت ہے، ہمارے لیے قوت ہے، ہمارے لیے تازگی ہے. اور اسی طرح جب ہم متی کی انجیل 26واں باب اس کی 27ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. اب اس پیالے کو مسیح نے لیا اور شکر کیا. اب غور کریں، اشا-e-Rabani برکت اور شکر گزاری ہے. ہم برکت پاتے اور شکر گزاری کرتے ہیں. جب ہم اس روٹی کو لیتے ہیں اور نگلتے ہیں، ہم برکت کو ریسیو کرتے ہیں. اور اشا-e-Rabani میں جب پیالہ لیتے ہیں تو ہم شکر گزاری سے بھر جاتے ہیں. برکت اور شکر گزاری، دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ کتنی اس کی اہمیت ہے. اشا-e-Rabani سے برکت بھی ہے اور دل سے خدا کی شکر گزاری بھی ہے کہ خدا نے کتنا بڑا ہمارے لیے کام کیا. ہر ایک جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، ذرا سی چیز بھی کھائیں اس کے لیے ہمیں پیمنٹ کرنا پڑتی ہے. اب کہیں بھی اگر گھر میں پکائیں، پہلے آٹا لائیں گے اور پکائیں گے، آپ پیمنٹ کریں گے. ہوٹل سے روٹی لیں گے، آپ پیمنٹ کریں گے. آپ کسی شادی میں جائیں گے، آپ اس کو گفٹ دیں گے یا کوئی چیز دیں گے، آپ نے پے کیا. اور اشا-e-Rabani یہ بغیر کسی قیمت کے مسیح آپ کو اپنا بدن دیتا ہے. کتنی اہمیت ہے. اور پھر عام روٹی سے، ابھی مجھے کل ایک فون کیا ایک خاتون نے سیالکوٹ سے، اور آنسو سے رو رہی تھی. اس نے کہا میں نے رات کو روٹی کھائی اور اس کے بعد میرا برا حال ہے، ہضم نہیں، اور ایسا کہ میں اب ایسے جیسے بہت میرا پیٹ پھولتا جا رہا. اب اس روٹی سے اس کو توانائی ملنے کے بجائے اب اس کے بدن کو تکلیف ہے. لیکن اشا-e-Rabani ہولی کمیونین یہ وہ روٹی ہے جو ہماری زندگی میں برکت اور کثرت کی برکت کا باعث ہے. اور پیالہ ہماری زندگی کو شکر گزاری سے بھر دیتا ہے. ہماری زندگی میں شکر گزاری آ جاتی ہے، برکت اور شکر گزاری. جو لوگ اشا-e-Rabani میں شریک ہوتے ہیں وہ بابرکت بھی ہیں
اور شکر گزاری سے بھرے ہوں گے. لیکن جو اس میں شریک نہیں ہوتے وہ شکایت سے بھرے, الزام تراشی سے بھرے, بلیم سے بھرے. لیکن جب آپ عشاء-ے-ربانی میں شریک ہوتے ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری, آپ کے اندر برکت, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بحیثیت مسیحی شکر گزاری سے بھرے ہوں, برکت سے معمور ہوں, اور آپ مسیح کے بدن میں شراکت کریں. اور جب ہم اعمال کی کتاب 2 باب پڑھتے ہیں, اعمال 2 باب اور اس کی 42ویں آیت, اعمال 2 باب اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. اب روٹی توڑنے میں مشغول, روٹی توڑنے سے مراد عشاء-ے-ربانی ہے. اور ابتدائی کلیسیا اور عہد حاضر کی کلیسیا اس کے 4 ستون ہیں. نمبر 1 خدا کے خادموں سے تعلیم پانا یعنی ٹیچنگ لینا. نمبر 2 فیلوشپ, خدا سے فیلوشپ, یہ خدا سے رفاقت, خدا کے خادموں سے اور ایمانداروں سے رفاقت. اور تیسرا ہے ہولی کمیونین یا روٹی توڑنا. اور چوتھا دعا کرنے میں مشغول. ابتدائی کلیسیا میں یہ چاروں عناصر, یہ چاروں اجزاء, یہ چاروں ستون اس کلیسیائی عمارت یعنی جس پر کلیسیا قائم ہے, یہ چاروں پلرز, یہ چاروں ستون ہمیں اس کلیسیا میں نظر آتے ہیں. اور اسی لیے کلیسیا کی گروتھ بھی ہوئی اور کلیسیا بڑھی. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بپتسمہ یافتہ تعلیم پاتے, رفاقت رکھتے, روٹی توڑتے اور دعا میں مشغول رہتے. جب ہم اعمال 2 باب اور اس کی 41ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے, بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا, اور اسی روز 3000 آدمی کے قریب ان میں مل گئے. اب یہ بپتسمہ یافتہ ہے جو تعلیم پاتے ہیں, بپتسمہ یافتہ ہے جو رفاقت رکھتے ہیں, بپتسمہ یافتہ ہے جو روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آج بہت سے جو نہ تائب ہیں نہ بپتسمہ یافتہ ہیں اور وہ خدا کی میز میں شریک ہوتے ہیں, اور یہ نامناسب بھی ہے اور یہ خدا کو ناپسندیدہ عمل ہے. دیکھیں میرے ساتھ پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 27ویں آیت. پہلا کرنتھیوں 11 باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے, اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اب بہت سے لوگ جنہوں نے توبہ نہیں کی, بپتسمہ نہیں لیا, وہ دعائیہ منسٹری میں بھی آتے ہیں, کلام بھی سنتے ہیں اور خدا کی میز میں بھی شرکت کرتے ہیں. اور یہ ناپسندیدہ اور ان زندگیوں کے لیے بڑا ہی نقصان دہ پہلو ہے. اسی کو خدا چاہتا ہے کہ آپ تائب ہوں, بپتسمہ یافتہ ہوں اور آپ اپنے آپ کو جانچیں, کیونکہ کلام خدا میں یہاں پر پہلا کرنتھیوں 11 باب
اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے اس بات سے جو کوئی نامناسب طور پر خدا کی روٹی کھائے. اب یہ خط بے دینوں کو نہیں لکھا گیا، کرنتھس کی کلیسیا کو، چرچ کو، تائب ہے، بپتسمہ یافتہ ہے، اور ان کو لکھا کہ خدا کی میز میں نامناسب طور پر شریک نہیں ہونا، بلکہ اپنے آپ کو جانچنا ہے. 28ویں آیت میں لکھا ہے، پرکنتھیوں 11 باب 28ویں آیت، بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح سے روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. اب آدمی سے میرا بعض اس کو لیتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، کہتے ہیں آدمی آزمائے، عورت تو نہیں آزمائے نا. لیکن یہاں دونوں جینڈرز کو، میل فیمیل، جب آدمی کہا نا تو یہ دونوں کو، جیسے کہا جاتا ہے آدمی کمزور ہے، مین از ویک، اب خدا کے سامنے وہ کمزور ہے. اس میں مین اور وومن، میل فیمیل دونوں ہی. یا ایک مقولہ ہے مین از مورٹل، انسان فانی ہے. جب مین از مورٹل کہا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وومن از امورٹل، کہ عورت غیر فانی ہے اور آدمی فانی ہے. اس سے مراد مرد اور عورت. حالانکہ انگریزی میں لفظ مین ہے اور عورت کے لیے وومن آتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مین از مورٹل وومن از امورٹل، انسان آدمی فانی ہے عورت غیر فانی ہے، بلکہ وہ دونوں جینڈرز کو، دونوں ہی کو، یعنی میل فیمیل دونوں کے لیے ہے. اور اسی طرح اسی انداز سے یہ لکھا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آزمائے. اس سے مراد ہر ایک تائب، ہر ایک بپتسمہ یافتہ، وہ اپنے آپ کو آزمائے کہ خدا کی میز میں نے شرکت کرنا ہے اور اپنی ان کوتاہیوں اور گناہوں کے لیے خدا کے حضور آئے، اور پھر اس کی زندگی میں خدا کی میز کی اور اشع-ے-ربانی کی بڑی اہمیت ہے. ہمارا مضمون ہے مسیح کی زندگی میں اشع-ے-ربانی کی اہمیت. میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 6 باب، یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 53 آیت کو پڑھیں گے. لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. اب اشع-ے-ربانی کی اہمیت دیکھیں. اگر آپ نے توبہ کر لی ہے لیکن آپ اشع-ے-ربانی میں شریک نہیں ہوتے تو آپ کی زندگی نہ ہوگی. اس لیے کہ زندگی کے مینٹیننس کے لیے، زندگی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابن آدم کا گوشت کھائیں اور اس کا خون پئیں. دوبارہ دیکھیے یوحنا 6 باب 53 آیت. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. تو اس کتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ اشع-ے-ربانی میں شریک نہیں ہوتے تو آپ میں زندگی نہیں ہے. اور یہ الفاظ کسی معلم، کسی مدبر، کسی مفکر یا کسی فلاسفر کا نہیں ہے، بلکہ خود مجسم خدا اور معلم اعظم، طبیب اعظم، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ہیں کہ اگر آپ پاک شراکت نہیں لیتے تو آپ میں زندگی نہیں. زندگی کا تواتر سے قائم رہنا اشع-ے-ربانی میں شراکت ہے. اور جب ہم یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 54 آیت پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے فرمایا، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے
اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. اب اسپیسیفکلی خاص طور پر پرٹیکولرلی خصوصاً ان لوگوں کے لیے لکھا ہے جو میرا گوشت کھاتا. اب جو عشاء-ے-ربانی میں شریک ہوتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. اب پہلے زندگی کی بات کی ہے. جب ہم 53 آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. لیکن اب یہ بیان کیا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس کے دوبارہ زندہ ہونے کی گارنٹی اور امید بھی ہے. اور کہا کہ میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کتنا عظیم وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے اور کتنی اہمیت عشاء-ے-ربانی کی ہے کہ جو عشاء-ے-ربانی لیتے ہیں ان میں زندگی ہے. جو خدا کی پاک میں اس میں شریک ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ کی زندگی ہے. اور جو خدا کی پاک میں اس لیتے ہیں یا اس میں شراکت کرتے ہیں، مسیح کہتا ہے میں پھر ان کو زندہ کروں گا. ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی امید ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کے برعکس جو عشاء-ے-ربانی نہیں لیتے ان کے دوبارہ زندہ ہونے یا مسیح ان کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، لیکن صرف ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جو عشاء-ے-ربانی لیتے ہیں. اور اس لیے مسیحی بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی آرزو مندی کے ساتھ وہ متمنی ہوتے ہیں کہ خداوند کی میں اس میں شریک ہو اور خداوند کی برکت اور خدا کی شکر گزاری ان کی زندگی میں قائم و دائم رہے اور وہ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں. دیکھیں میرے ساتھ یونا کی انجیل چودہ باب اور اس کی 55 آیت میں لکھا ہے کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز. انسان خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے بچڑے کا گوشت، بھینس کا گوشت، پھر کہتا نہیں بیف نہیں مٹن، پھر کہتا مٹن نہیں، اس سے بھی اچھا سی فوڈ، سی فوڈ میں بھی اچھی سے اچھی مچھلی، پھر کہتا نہیں چکن، بہت ورائٹیز ہیں. لیکن ان میں سے کوئی گوشت ایسا نہیں جو عشاء-ے-ربانی کس گوشت یعنی مسیح کے گوشت کے مماثل ہو یا اس کی مانند ہو یا اس کی طرح ہو. بلکہ مسیح نے کہا فی الحقیقت، اس کی معنی ہے ریالٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے. دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 6 باب اور اس کی 55 آیت میں کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے. ہم اچھی سے اچھی چیز کی تلاش میں، اچھے سے اچھے گوشت کی تلاش میں، اور پھر ایسا کہ بیف کہتے نہیں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا، بیف نہیں، کہتے کیا مٹن، کہتا نہیں مٹن سے بنا کچھ پرابلم ہو جاتی. کیا چکن بنا ہے؟ جی چکن. پھر کہتا نہیں چکن بھی زیادہ جو ہے وہ مسئلہ مچھلی اور اس طرح. لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ہمارے لیے برکت ہو، ہمارے لیے بلیسنگ ہو. کوئی گوشت ایسا نہیں جو بلیسڈ ہو جتنا مسیح کا بدن ہے. اس لیے کہ اور کوئی بھی آپ گوشت کھائیں نا، ہر ایک گوشت سے آپ کو توانائی مل سکتی ہے،
मसीह के गोश्त से, मसीह के बदन से हमें तवानाई ही नहीं बल्कि जिंदगी और अब्दी जिंदगी मिली है। इसलिए कोई इसका मद्दे मुकाबिल नहीं, कोई इसका सानी नहीं, कोई और इससे अच्छी खुराक नहीं। और एक और खास बात, जो रेगुलरली एशा-ए-रबानी लेते हैं ना, उनके बदन खुदा के फजल से कायम तंदुरुस्त रहते हैं, 100% तंदुरुस्ती कायम रहती है। इसलिए खुदा की बरकत उनमें आती है और फिर वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इसलिए उनके बदन कायम तंदुरुस्त रहते हैं। और जब हम यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 56 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। अब एक और खास अहमियत कि जो मसीह का गोश्त खाता और उसका खून पीता है वो मसीह में कायम रहता है, मसीह उसमें कायम रहता है, और जब मसीह उसमें कायम रहता है तो खुदा की बरकतें उस पर हासिल होती हैं। और जब वो मसीह में कायम रहता है तो वो कमजोर नहीं होता बल्कि जोरावर खुदा के साथ पैवस्तगी के बायस उसमें तवानाई, उसमें कुव्वत, उसमें फतह और उसमें गलबे की रूह आती है। और इसलिए एशा-ए-रबानी मसीहों के लिए अहम भी है और लाजिम भी है। और आज का हमारा मज़मून है मसीही की जिंदगी में एशा-ए-रबानी की अहमियत। और वो मसीह में कायम रहता है, और जब कायम रहता है तो जिंदगी में बरकत और कसरत की बरकत आती है। और आज खुदा आपको वो बरकत और कसरत की बरकत एशा-ए-रबानी के जरिए से देना चाहता है। लेकिन वो लोग जो ताइब नहीं है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि वो अनूस जिंदगी के शब रोज गुजार रहे हैं, लेकिन बरकत और शुक्रगुजारी के बगैर और जिंदगी और अब्दी जिंदगी के वादे के बगैर और खुदा में कायम न होने के सबब से जिंदगी में दुखों और मुसीबतों में घिरे हुए नजर आते हैं। आज वो फैसला करें, आज वो जाने कि उनको मसीह की शागिर्दियत की जरूरत है, उन्हें बपतिस्मा लेने की जरूरत है। और जितने इस वक्त मौजूद हैं और बपतिस्मा नहीं लिया, उनके लिए खास तौर पर ये एहतमाम है कि खुदा चाहता है कि वो आज अपने आप को अपने खुदा के ताबे करें और अपनी जिंदगी इस साल खुदा के फजल और खुदा की हज़ूरी में बाबरकत तौर पर गुजारे। आइए अपने सरों को झुकाएं। वो जिन्होंने गहरे पानी का अब तक बपतिस्मा नहीं लिया, खुदा उनको चाहता है कि वो तौबा करके बपतिस्मा ले, ताकि वो भी खुदा की मेज में शरीक हो और वो जल्दी से अपने पांव पर खड़े हो जाए कि मैं तौबा करके बपतिस्मा लूंगी और अपने पांव पर खड़े हो, ताकि नेक्स्ट जो सेशन हो उसमें वो भी शरीक हो सके। कि मैं अगर गहरे पानी में बपतिस्मा लिया, आप शागिर्द नहीं है, शागिर्दा नहीं है, और ये शागिर्दों के लिए है। और जो चाहते हैं गहरे पानी में बपतिस्मा लें, वो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। गहरे पानी में बपतिस्मा के बगैर शागिर्दियत नहीं है, और खुदा चाहता है आप उसकी शागिर्दियत में आए ताकि उसकी बरकत को पाए। कितने लोग हैं जिन्होंने सब आंखें बंद रहें, कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो अपने दाहिने हाथ को बुलंद करें। खुदा का शुक्र हो। लेकिन अभी कुछ हाथ हैं जो बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन फिर भी वो खड़े नहीं हैं। उनके लिए खास पैगाम है कि वो खुदा के सूर आ जाए
और बपतिस्मा लेकर फतहमंद जिंदगी बसर करें। जिन्होंने बपतिस्मा लिया ना, अब वो नहीं, वो अपने हाथ नीचे कर लें। जिन्होंने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया ना, वो अपने दाहिने हाथ खड़ा करें। अगर वो 18 साल की उम्र से अबव है तो अपने हाथ दिखा सकते हैं। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनके लिए खास पैगाम है, और मैं खुदा का खादिम होते हुए उनसे भी कहता हूँ कि वो बपतिस्मा लें और खुदा की हुजूर उसके पाक में इसमें शरीक हो और बरकत पाए। और अगर खुदा का पाक रूह उन्हें उभारता है तो वो भी अपने पाँव पर खड़े हो जाए, ताकि पाक मीज़ के लिए अपने आप को तैयार करें और आज फैसला करें कि मैंने बाबरकत बनना है, बरकत लेनी है और जिंदगी खुदा के कदमों में गुजारनी है, और इस दुनिया में मैं फतह के साथ जिंदगी गुजारूंगा और गुजारूंगी। हम इनके लिए पहले दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक और खुदा, इस वक्त इन जिंदगियों के लिए जो तेरे हुजूर आकर बपतिस्मा लेना चाहते हैं और अपनी जिंदगी तेरे आइन और तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, इनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और तेरा कवि, तेरा जलाली और बाबरकत हाथ चाहता हूँ तुझमें और तेरी हुजूरी में बढ़ते जाए, यीशु के अज़ीम और जलाली नाम से, आमीन। तशरीफ रखिए। अब मैं सर को झुकाए रखें, और वो जो रेगुलर खुदा की मेज़ में शरीक नहीं होते थे, लेकिन उन्हें इतनी अहमियत का पता भी नहीं था, आज उन्होंने जाना है और अब अहद करते हैं कि खुदा की मेज़ में शरीक होगा। अपने आप को जांचने के साथ वो अपने पाँव पर खड़े हो कि हर सूरत में बड़ी रुकावटें भी आए, लेकिन खुदा की मेज़ में शरीक होगा, वो अपने पाँव पर खड़े हों। अज़ीज़ों, एशा-ए-रबानी की बड़ी अहमियत है। जिस अहमियत को जान गए कि मैं लाज़मन हर सूरत में खुदा की मेज़ में शरीक हुआ करूंगा, वो अपने पाँव पर खड़े हों। कलाम में लिखे इब्लीस को मौका न दे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक है, खुदा इन जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और इन्हें फैसले बख्श कि रेगुलरली और पंक्चुअली ये तेरे हुजूर तेरे घर में आए और तेरी पाक में इससे आसूदा होकर फतहमंद जिंदगी बसर करें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से, आमीन।